بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں سنی شیعہ اختلاف افطار ٹائم کے اعتبار سے۔ سحری کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ابھی اہل تشیع کے علماء کی جانب سے ایک آپ سمجھ لیں پبلک میسج بھی آیا ہے کہ جو یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا سحری کا وقت 10 منٹ پہلے بتایا جاتا ہے، یہ بالکل جعلی ہے، ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے۔ سحری میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا، بل جو 2-3 منٹ کی احتیاط ہے وہ اپنی جگہ، بل افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ڈسکس کروں گا۔ ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرٹیکولرلی افطار سے متعلق کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک۔ یہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہے، رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ اب رات کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کے اختلاف کے حوالے سے جو سنی شیعہ اختلاف ہے اور خام خواہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ عربی زبان میں اللیل، اردو میں ہم رات کہتے ہیں اور انگلش میں نائٹ۔ اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتی ہے۔ جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے یہ پوری کی پوری رات ہی ہے، غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک۔ غروب آفتاب کے حوالے سے بھی رات کا یقین کرنے کے لیے گھڑی ہی سب سے بیسٹ ذریعہ ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب 8 سے 1000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں، جب لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ رات کو انشور کرنے کے لیے آسمان پہ تاریکی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے، ڈیفینیٹلی کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ اور وہی مسئلہ اہل تشیع کے ہاں بھی چلتا آ رہا ہے۔ اب جب کہ گھڑیاں ڈیولپ ہو چکی ہیں، ٹائمنگ لیٹ لانگ کے ذریعے کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں، اب اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس میں تھوڑی سی ٹالرنس لانی چاہیے اور گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ گھڑی آپ کی جو ہے وہ 3 منٹ آ گیا تو آپ پھر 3 منٹ پہلے ہی روزہ کھول رہے ہوں گے تو روزہ تو نہیں ہوگا۔ گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونا ضروری ہے۔ اور یہ اکثر اذانیں لوگ کہتے ہیں اذان شروع ہوگی جی ہوں نہیں رکنا چاہیے، اذان غلط بھی ہوتی ہے۔ پھر مؤذن کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم نہ ہو یا اس کا ٹائم ٹیبل غلط ہو تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اذانوں کا اعتبار نہ کریں، چاہے وہ کس مسجد سے بھی اذان ہو رہی ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع، گھڑی کا اعتبار ہو وہ بھی سٹینڈرڈ ٹائم۔ چنانچہ اسی ضمن میں پہلی حدیث کریٹیکل ہے، صحیح بخاری میں 1956، صحیح مسلم میں 2560 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1985۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے، یعنی مشرق سے پلٹ کر مغرب کی طرف دن چلا جائے، اور مشرق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہو جائے، کیونکہ مغرب کی طرف تو رات کی سیاہی جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بعد بھی نہیں نمودار ہوگی کیونکہ سورج غروب ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہونا شروع ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے۔ یعنی غروب آفتاب کا یقین کرنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث بھی، مشکات میں 1984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کو خیر اور بھلائی کہا گیا۔ اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے۔ امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی توثیق کی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ اہل کتاب افطار میں بہت ڈیلے کرتے ہیں، تم افطار میں جلدی کرو۔ تو افطار میں جلدی کرنا یہ امت کے لیے خیر و بھلائی پہ قائم رہنے کی دلیل ہے۔ لیکن جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں، یا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے غلط بنائے ہوئے ہیں کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے توڑوا رہے ہیں، خود بھی توڑ رہے ہیں۔ جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈیلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں
اور آسمان پہ تارے کو 3-4 منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں، کم از کم 25 سے 30 منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ ویسے تو تارے غروب آفتاب سے پہلے بھی نظر آ جاتے ہیں، ان تاروں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کہے نہیں جی تارے ساڑھے آ جاتے نظر، وہ تارے سے پائی غروب آفتاب تو پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تارے ایسے ڈومینیٹ ہوتے ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے بھی آسمان پہ ٹمٹمانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جب رات کی سیاہی میں تارے جو نظر آئیں اتنا ڈیلے، یعنی 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا، اس چیز کی ممانعت ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو اہل تشیع والا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 3 کتابوں میں موجود ہے۔ یہ 3 حوالے ہو گئے ہیں، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، المستدرک للحاکم، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے، ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے، یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے۔ لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے۔ تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں، اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے۔ اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، بال اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے، 1-2 منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے، جان بوجھ کے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں مغرب کا جو تعلق ہے نا، کیونکہ جو لوگ ہم تو فالو کرتے ہیں قرآن کو اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ اس طرح ہے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ پھر یہاں پہ فرمایا بلے ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ روزے کو تمام کر دو، روزے کو کامل کر دو رات تک۔ اب رات سے کیا مراد ہے؟ رات سے کیا یہی مراد ہے کہ سورج ڈوب جائے؟ رات سے یہی مراد ہے؟ دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں مسلم سے، صحیح مسلم سے، کہ کس وقت ہم نے روزہ جو ہے توڑنا ہے، افطار کرنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے، مسلم یہاں پر صحیح مسلم چھاپ دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب سنہ 2010 میں چھپی ہے۔ یہاں پر بھلے یہ باب ہے، باب وقت انقضاء الصوم وخروج النہار، کہ صوم کب ختم ہوتی ہے، روزہ کب ختم ہوتا ہے اور دن کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ کیا فرمایا ثم اتم الصیام الى اللیل، رات تک تم روزہ رکھو۔ اچھا، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے ابن ابو اوفا نے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فلما غابت الشمس قال لرجل، جب سورج غروب ہوا ہے، سورج غائب ہو گیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا انزل فجدح لنا، تم اتر جاؤ، یعنی گھوڑے جو بھی تھا اس سے اتر جاؤ اور ہمارے لیے جدح بنا دو۔ وہ اس کو بولتے ہیں، ایک قسم کا ڈرنک ہوتا تھا پرانے زمانے میں، دودھ اور آٹے کو ملا کر، یا پانی اور آٹے کو ملا کر وہ لوگ اس کو نوش کرتے تھے، تو یہ ہمارے لیے تیار کرو۔ اچھا، فقال یا رسول اللہ لو امسیت، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیں، بھی رات ہو جائیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تم گھوڑے سے اتر جاؤ یا سواری سے اتر جاؤ، جا کے یہ کام کر دو، یہ جو خوراک ہے
یہ ہمارے لیے تیار کرو. اس کو اچھا تیار کرو. ہاں. قال ان علینا نہارا، بلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پہ دن کا روزہ واجب ہے. اچھا، یا یہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، اس شخص نے کہا کہ ابھی ہمارے ابھی تو دن ہے، ابھی تو دن ہے. بس وہ شخص اتر گیا، فنزل فجدح له فشرب، تو اس شخص نے وہ ڈرنک بنا دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا واشار بيده نحو المشرق فقد افطر الصائم. انہوں نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہے، رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے کہ رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہو. تو صرف غروب دیکھیں، اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کہ رات کی علامت مشرق کی طرف سے آ جائے، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، تو ابھی آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان روشن ہوتا ہے، آسمان بالکل روشن ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ دیر ٹھہر جائیں تو مشرق کی طرف سے ایک تاریکی کا پردہ جیسا ہوتا ہے، وہ اوپر آتے جاتا ہے، اوپر آتا جاتا ہے. تو وہ اس کو عرب لوگ بولتے ہیں حمرہ مشرقیہ، یعنی ایسٹ کی طرف ریڈنس. اس کا جو ہے میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں بہت ہے ہمارے کتب میں کہ جب تم دیکھو کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور مشرق کی طرف سے ہو، جب سورج جو ہی غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف لال رنگ نظر آتا ہے، آسمان افق جو ہے لال رنگ کی ہوتی ہے، اور وہ لال رنگ آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے، یعنی اس میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا، کچھ منٹ ہی لگتے ہیں، اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب بالکل انسان کی سر کے اوپر پہنچے تو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے، تو اس وقت افطار کیا کرو، افطار کیا کرو. جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اہل قبلہ، وہ کیا کرتے ہیں، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ افطار کرتے ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہاں سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی طرف سے کیا جائے، رات مشرق کی طرف سے آنا شروع ہو جائے. ہاں، تاریکی مشرق کی طرف سے آنا شروع ہو جائے. وہ تاریکی کون سی ہوتی ہے؟ وہ تاریکی مشرق کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ مشرق کی طرف جب سورج غروب ہوتا ہو تو آپ دیکھیں وہاں پہ ریڈنس ہوتا ہے، وہاں پہ بالکل افق لال ہوتا ہے، وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہی اوپر آتا ہے اس کے پیچھے جو اس کے ساتھ سیاہی کا پردہ ہوتا ہے، وہ سیاہی اوپر آتا جائے، تو اس کا انتظار کرنا ضروری ہے. تو لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو حنفی لوگ ہیں وہ نہیں کرتے اس بات کا انتظار، فوراً وہ غروب سورج کے غروب ہونے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں. تو یہ سنت کے خلاف ہے. یہ بخاری میں بھی ہے یہ روایت، ملاحظہ فرمائیں کتاب بخاری شابدار احیاء التراث، یہاں پہ باب الصوم فی السفر والافطار، بلی اس میں ملاحظہ فرمائیں یہ حدیث نمبر 1941 ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم. تم جب دیکھو کہ اس طرف سے رات آ رہی ہے. رات کہاں کس طرف سے آتی ہے؟ مشرق کی طرف سے آتی ہے. مسلم کی حدیث میں آپ نے دیکھا مشرق کی طرف، لفظ مشرق مصرح ہے، اس میں تصریح ہے. جب دیکھو کہ مشرق کی طرف سے رات آ رہی ہے تو وہ افطار کا وقت ہے. اور ہم شیعہ اسی وقت افطار کرتے ہیں، غروب کے ساتھ، سن سیٹ کے ساتھ ہم افطار نہیں کرتے. ہم کچھ انتظار کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی مشرق کی طرف سے وہ آ جائے، وہ بالکل حمرہ مشرقیہ جو انسان کے سر کے اوپر پہنچ جاتا ہے، وہ رات کی تاریکی بھی اس میں کچھ منٹ ہی لگتے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگتا اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس حساب سے جو حنفی کے اکارڈنگ رمضان ساری زندگی ہم رکھتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتا. بالکل جو ہمارے بھائی روزے رکھتے ہیں ساری زندگی، وہ سنت اور قرآن کے خلاف ہے. بالکل قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھنا. اور سورج جو غروب ہو جاتا ہے وہ رات نہیں ہوتی اس وقت، آپ کو پتہ ہے، بالکل ہوا روشن ہے. سنت نے بتایا کہ رات کب آتی ہے، رات اس وقت آتی ہے کہ مشرق کی جانب سے تاریکی آنا شروع ہو جائے.